ماں کی طرف سے آپ امام علی مقام حضرت امام حسین کی نسل مبارک سے ہیں، اور والد گرامی کی طرف سے آپ امام حسن کی اولاد سے ہیں، یعنی حضرت مولا علی سرکار اور سیدہ پاک دونوں کا خون مبارک آپ اس محضر میں شامل ہے۔ تو حسن آپ کا نام ہے، حضرت معین الدین کا۔ معین الدین جو ہے یہ ایسی ہے جیسے جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ کا نام نامی عبد الرحمن ہے، تو دنیا کو نہیں پتا۔ پتہ کس نام کا ہے؟ جو یار نے اپنے دہنے مبارک سے۔ اب آپ کسی سے پوچھیں جی حضرت ابو ہریرہ کو، ان کے جی ابو ہریرہ ہی ہے نام، عبد الرحمن تو خاصے چند لوگوں کو پتا۔ تو حضور نے چونکہ کہہ دیا، حالانکہ کہاں عبد الرحمن نام، حضور فرماتے ہیں مجھے دو نام دنیا میں پسند ہیں سب سے زیادہ، عبداللہ اور عبد الرحمن، حضور فرماتے ہیں۔ تو یہ بلیوں سے، چونکہ بلی بھی نہیں، بلی کا بچونگڑا جو ہوتا ہے نا، ہریرہ، یہ اس میں تصغیر ہے، چھوٹے بچے جو بلیوں کے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ کھیلتے کھولتے رہتے تھے۔ تو حضور ایک دن موت میں آئے تو فرمایا تو بھی ابو ہریرہ ہی ہے، بلیوں کے ساتھ ہی لگا ہے۔ تو عبد الرحمن بھول گیا، اور ساری کائنات میں قیامت تک ابو ہریرہ۔ سفیان ثوری تھے نا، نام سفیان تھا، ثور کا معنی بیل، پنجابی میں ٹگا جی۔ لوگوں نے کہا بھئی اتنے بڑے آپ ولی ہیں، شیخ ہیں، یہ آگے کیا لقب استعمال کیا؟ اور سفیان ثوری، ثور کا معنی تو بیل ہوتا ہے۔ کہا یہ نہ دیکھو معنی کیا ہے اس کا، یہ دیکھو یہ آیا کس طرف سے۔ کہتے ہیں مسجد میں داخل ہونا تھا حضرت سفیان ثوری نے، تو دایاں قدم رکھنا تھا، بایاں رکھ بیٹھے۔ مسجد میں داخلے کے وقت حکم ہے نا دایاں پاؤں، اتنا قرب تھا، قرب خدا بندی، بایاں پاؤں انجانے سے رکھ بیٹھے۔ آواز آئی یا ثور، تجھے میرے گھر میں داخلے کا بھی پتہ نہیں ہے اور میری محبت کے دعوے کرتا ہے، میرے گھر میں کیسے داخل ہوتے؟ اسی سے ثوری لگا۔ تو حسن آپ کا ذاتی نام ہے، معین الدین سرکار کا عطا کرتا معین الدین۔ جب آپ حاضری کے لیے حاضر ہوئے مدینہ طیبہ، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو بھی آپ نے اس وقت الفاظ مبارکہ سے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا، آواز آئی، اس وقت کے لوگوں نے سنی۔ آج اب قسمت کے مارے جو لوگ ہیں، کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ سنی لوگوں نے۔ یہ جمال جہاں آرا، یہ بیگم تھی جہاں زیب، شاہ جہاں کی بیگم تھی۔ اس کا مزار، اس کی قبر بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قدمین کی طرف ہے، احاطے میں۔ یہ مغلیہ خاندان کی 3 بیویوں کی قبریں وہاں پر ہیں، اسی احاطے میں۔ خدمات اتنی تھی، محبت اتنی تھی۔ وہ جہاں آرا جو ہے بیگم، اس نے ایک مکمل کتاب لکھی آپ کی ذات گرامی پر، جہاں آرا اسی نے۔ اب یہ اس کی بڑی بہت زیادہ اس کی مطلب ہے تفصیل طلب بات ہے۔ اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ وہاں جگہ مل گئی۔ بالکل شہر پاس تھی جنید بھائی، تو جگہ وہاں ملی نا۔ یہاں تو بڑے بڑے سکندر اور بڑے بڑے جناب بادشاہ اور کیا کیا آئے گزر گئے۔ یہ تو کسی کسی کا نصیب ہے نا، جس کو معین الدین کے قدموں میں جگہ قیامت تک مل جائے، جہاں دن رات صبح شام اللہ کی رحمت۔ صالحین کے قبرستان میں صالح تو ایک بندہ،
جہاں مدفن ہو اس کے قریب کہیں جگہ مل جائے تو اس کی رحمتوں کا شمار نہیں، معین الدین کی مزار پر جو رحمتیں برس رہی ہیں اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو جب آپ نے سلام عرض کیا تو جواب آیا اور لوگوں نے سنا، اور آپ نے اس وقت یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کا جواب عطا فرمایا، اور پھر فرمایا ہم نے ہند کی سلطانی تمہارے حوالے کی۔ وعلیکم السلام یا معین الدین۔ معین الدین کے لفظ حضور نے عطا فرمایا، دین کی مدد کرنے اللہ اکبر۔ آپ 14 سال کی آپ کی ایج مبارک تھی جب آپ کی والدہ کا وصال ہوا۔ 16 سال کی عمر مبارک میں آپ کے والد گرامی کا بھی انتقال، 15 سے 2 سال کا وقفہ تھا۔ تو وہ جو آپ کا جو وراثت تھی والد گرامی کی، اس وراثت میں آپ کو صرف 2 چیزیں ملی، 2 باغ، پن چکی سے نا پرانے سوٹ پہن کے آؤ پھر ہمارے ساتھ عید پڑھنے کے لیے، یعنی 10-11 سال سے آپ کے یہ معاملات ہیں سخاوت کے۔ آپ نے جب آواز دی بھائی کوئی کھانے پینے کے لیے چیز ہے، میں نے خود پڑھا ہے، کوئی 20 سال پہلے پڑھا تھا کہ آپ اس نے لکھا ہوا تھا کتاب میں کہ انار کا ایک جو پھل تھا وہ آپ نے پہلے تو اپنے پانی جو ہے وہ پیش کیا، پانی جب پیش کیا تو انتہائی گرمی کا موسم تھا، کسی چشمے کو تلاش کیا وہاں سے ٹھنڈا پانی یا اپنا اگر وہ وہاں تھا کوئی چیز تو وہ بڑے ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کی، سبحان اللہ۔ پھر کوئی اور پھل اپنے باغ سے توڑ کر اس کو ٹھنڈا کر کے پھر پیش کیا، اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم قندوزی جو ہیں وہ اوپر بیٹھے تھے کسی اونچی جگہ پہ، آپ تو زانو ہو کر ادب کے ساتھ ان کے قدموں میں بیٹھے، نہ کوئی جان نہ پہچان۔ اب وہ ابراہیم قندوزی کھا بھی تو رہے تھے لیکن وہ اس کے ادب کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ادب کس نے سکھایا؟ سکھائے کس نے تھے اسماعیل کو؟ یہ مکتب کی یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے تھے اسماعیل کو آداب فرض؟ وہ نیچے کہتے ہیں پھر خدمت کی، طریقت ساری کی ساری خدمت، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، وہ تو کل صحابہ کرتے تھے، لیکن جو خدمت صدیق اکبر نے کی ہے، جی وہ کسی اور کے حصے میں کم ہے۔ صوفی صاحب وظائف تو باقی بھی کرتے تھے، صحابہ کرام کے عمل میں معاذ اللہ کوئی کمی کہہ سکتا ہے؟ مرتد ہے وہ، لیکن خدمت جو آخری جملہ جو میری سرکار نے وصال اقدس سے پہلے اپنی زبان اطہر سے نکالا ہے، آخری وہ یہ تھا، لوگو میں نے سب کے احسان چکا دیے، صدیق اکبر کا نہیں چکا سکتا۔ اتنی حضرت صدیق اکبر حضور کے دل میں ایسے گھر گئے، آخری وقت نزاکہ ہے، صبر کریں نا، وقت نزاکہ ہے، حضور اس دنیا کو چھوڑ کر ظاہری طور پر جا رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر دل کے اندر ایسے بسے ہیں، فرمایا لوگو میرے صدیق کا خیال کرنا، میں نے سب کے احسان چکا دیے ہیں لیکن صدیق کا نہیں چکا سکتا، قیامت کے دن رب چکائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا جب وہ پیش کیا نا جناب پانی انار لا کر پھر عطر اتنا بڑا، تو کہتے ہیں کہ
انہوں نے اب بٹوا کھولا، ابراہیم کندھوسی نے، سبحان اللہ، بٹوا تو پھر کھولنا پڑتا ہے نا جناب، اتنا تو سبحان اللہ، پھر شیخ ہو شیخ کامل، تو شیخ کامل کنجوس تھوڑی ہوتا ہے، اللہ جو کنجوس ہو وہ ولی ہو ہی نہیں بھائی۔ ولی کی جو شرائط ہے ان میں سے ایک شرط ہے کہ ولی سخی ہوتا ہے۔ کنجوس بندے کا ولایت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، جہاں دھیان اپنی جیب وال ہوئے ہو وہاں دے سر دا ولی جی مرید نہیں ہو سکتا، صحیح، وہ اللہ اکبر، جہاں کسی ال دھیان ہو مرید نہیں ہو سکتا، جیڑی گل انہاں کڈنی ہے ہن میں تے نہیں کڈ سکدا، جہاں نے آ کے روندا ہی ہے وہ مرید ہو سکتا ہے۔ اللہ صوفی صاحب فرما رہے ہیں کنجوس آدمی مرید نہیں ہو سکتا، پیر تو دور کی بات ہے، ولی تو دور کی بات ہے، ولایت مل ہی نہیں سکتی، مرید نہیں ہو سکتا، مرید تو بھائی دیکھیں نا، دیکھیں جی اس سے اگلی بات، ولایت جو ہے وہ رب کا قرب ہے، اور اللہ کے قرب سے اللہ کے انوار و تجلیات اور اللہ کے انوار و تجلیات جو بندے پہ منتقل ہوتے ہیں، تو رب جب ساری کائنات میں عرش و فرش میں ساری کائنات میں سب سے بڑا سخی ہے، وہ دوست بھی اسی کو بناتا ہے جس کے اندر سخاوت ہوتی ہے۔ کنجوس بندے کو کوئی دوست کیوں بنائے گا جی؟ بٹوا کھولا ابراہیم کندھوسی نے، تو بٹو میں تھا کیا؟ بٹو میں تھا کیا؟ ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا، صحیح کوئی لینے والا تو دینے والے تو بیٹھے ہیں، ہمیں لینے کا طریقہ ہی نہیں آتا، خدا کی عزت کی قسم ہمیں لینے کا طریقہ ہی نہیں، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، ہمیں لینے کا طریقہ ہے، کمی ہمارے اندر ہے، وہ کھولا جناب۔ اب آگے کیا کیا؟ توجہ رکھنی آپ نے، ایک ایک ہاتھ پر سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، ایسے ڈائریکٹ نہیں دے دیا، پہلے اپنے منہ میں ڈالا اور اس کو چبایا۔ میری سرکار کے جب آخری تھے نا ایام وصال، تو حضور اشارہ کرتے تھے مسواک، مسواک حضور کو بہت پسند۔ حضور نے فرمایا لولا انا شق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، فرمایا اگر مجھے یہ گراں نہ گزرتا کہ میری امت پر میرے مسلسل عمل کی وجہ سے اللہ مسواک کو ہر نماز پہ فرض نہ کر دے تو میں ہر نماز کا حکم دوں کے ساتھ مسواک کا، مسواک۔ تو حضور اشارہ کرتے تھے، اماں جی بھی پتہ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ سبحان اللہ، محبوبہ محبوب کائنات، سبحان اللہ، سب سے بڑی محدثہ، سبحان اللہ، سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فاضلہ، کائنات میں خواتین میں سے سب سے بڑی عالمہ سیدہ عائشہ، جن کے حجرہ انور میں حضور آج بھی تشریف فرما، حجرہ تو وہی ہے۔ تو آپ مسواک پھر دیکھیں ادب کیا تھا، خدمت کیا تھی، پہلے مسواک چباتے، چبا کر پھر میرے آقا کو پیش کرتے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ آج کل کی فکر کیا ہے جی، وائرس منتقل ہو جاتا ہے، آج کل کی جو فکر جیسے یہ پیچھے کرونا کا مسئلہ تھا، ہمارے صاحب نے بڑی باتیں کی تھی کرونا کے دور میں، اس طرح کی مجالس اپنی میں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو چبا کر انہوں نے روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو پہلے چبایا۔ یہ جو ہمارے صوفیاء کی خانقاہوں میں ایک ایک برتن میں 6 لوگ بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے حکمت کا، ہاں جی بڑی پیاری بات، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ اگر آپ غصہ نہ فرمائیں تو مولوی صاحبان الگ الگ پلیٹوں میں کھلاتے یا عام لوگ، فقیر ایک پرات اگے رکھتا ہے، کہنا 10 جنے تھے، اللہ اکبر۔ وہ کیا ہوتا ہے جی، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب اکٹھے کسی برتن میں ہم کھاتے ہیں نا جی، گھر بیٹھ کر بھی ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے
2 بندے 3 بندے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک کا وارث دوسرے کے ذریعے ختم ہوتا ہے، دوسرے کا تیسرے کے ذریعے، تیسرے کا چوتھے کے ذریعے۔ تو اللہ کھانے میں برکت ہی برکت اور شفا ہی شفا کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تے مزہ بھی تمہیں پتہ ہے جڑا مرشد آباد اتنے چٹائی تے بیٹھ کے کھاندا کیا بات ہے، اتنے بھائی مچھیاں کھاندے رہو جو مرضی خان گاہوں میں گولڈا شریف کی دال کھانے کا جو مزہ یقین کریں کہیں کہیں ملتا ہے۔ جی وہ عنایت فرمایا بیٹا اس کو منہ میں رکھو، وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا چبا کر دیا، سبحان اللہ، فرمایا منہ میں رکھو، منہ میں رکھا۔ حضرت شیخ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ منہ میں ڈالنے کی دیر تھی، اس کو میں نے چوسا چبایا اور سینے میں جب پہنچا تو فرمایا دنیا تو دنیا کیا دنیا کا خیال تک میرے دل سے نکل چکا تھا، ختم ہر چیز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، خلاص سبحان اللہ، کوئی شے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی دم خیال آیا کہ بس اب نکل جا چھوڑ۔ کہتے ہیں وہ بیچے دونوں باغ بیچے، چند پکی وہ پن چکی اس کو بیچا، بیچ باچ کے وہ پیسے جو میرے پاس تھے، والد صاحب تو تھے نہیں، والدہ بھی نہیں تھی، میں چلا گیا سمرقند کی طرف اللہ پڑھنے کے لیے۔ وہاں اس وقت علم کا مرکز تھا سمرقند۔ راستے میں پہنچے نا تو 2 فقیر نما چور کھڑے تھے، تھے خالصتاً چور، کاروبار ان کا ڈکیتی چوری کا تھا، بیس فقیروں والا تھا۔ جی سبحان اللہ، بیس ہے فقیروں والا، فقیروں والا۔ اللہ اکبر، وہ کھڑے تھے، ملے، وہ مر گئے۔ پتر ساڈے کو تے کھان میں کچھ ختم ہو گئے، بھوک نے ستا رکھا ہے، کوئی چیز ہے تو دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے وہ جو کچھ تھا نا جی سارا کچھ نکال کر ان کو دے دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، ان کو دے دیا۔ جب دے دیا تو انہوں نے کہا بیٹا ہم فقیر تو نہیں، ہم نے تو تم سے جھوٹ بولا تھا، تو تم نے سارا کچھ ہی دے دیا، ہم تو چور ہیں، اللہ ہم نے تو بیس فقیری والا ڈال رکھا ہے، اصل میں تو ہم ڈاکو ہیں۔ تو آپ اس طرح کرو، اتنا ہم رکھ لیتے ہیں، باقی آپ واپس لے لیں۔ آپ نے فرمایا ہم مولا علی کی اولاد ہیں، جو دے دیں پھر وہ واپس لیں۔ کیا بات، کیا بات، دے دیں واہ 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 واہ، پھر واپس ہم نہیں دیتے، دے دیا سو دے دیا۔ تم چور ہو، ڈاکو ہو، فقیر ہو، ہمیں کیا خبر، سبحان اللہ، ہم نے دے دیا سو دے دیا۔ اللہ اکبر، میں قربان بس آپ نے یہ بات فرمائی، وہ دونوں نے توبہ فرمائی اور آپ کے ساتھ چل پڑے۔ کیا بات، فرمایا جو دے دیں وہ واپس نہیں آئے۔ توجہ ذرا مزہ تو لیں۔ واہ واہ، فرمایا ہم فاطمی ہیں، فاطمی ہم مولا علی کی اولاد ہیں، ہمارے گھرانے کا طریقہ ہے، ہم جو دے دیں پھر کبھی واپس نہیں لیا کرتے۔ واہ واہ، عزیزان گرامی قدر، آخری بات عرض کرتا ہوں، ویسے ظاہر ہے آپ کی زندگی مبارکہ 2 کتابیں آپ کی زندگی پر اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہیں، صرف 2 بکیں۔ ایک وہ ہے جو آپ نے خود تصنیف فرمائی، سبحان اللہ، اور ایک وہ کتاب ہے جو آپ کے مرید خاص حضرت خواجہ بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے ملفوظات شریفہ کو جمع فرمایا ہے، سبحان اللہ، دلیل العارفین۔ ان دونوں میں آپ کے مستند حالات ہیں، یہ دیکھیں یہ کیسا ایک حسن اتفاق، دیکھیں اللہ رب العزت کا انتخاب دیکھیں۔ سبحان جی معین الدین، سبحان اللہ، معین الدین کے آگے قطب الدین،
غور فرما رہے ہیں آپ؟ معین الدین کے آگے قطب الدین کے آگے نا نظام پاک تو بعد میں ہے نا، فرید الدین، نظام الدین، پھر نظام الدین، سبحان اللہ سبحان اللہ پھر نصیر الدین چراغ دین۔ سب کے نام کے ساتھ کوئی دین کا کتب ہے، کوئی دین کا فرید ہے، کوئی دین کی مدد کرنے والا ہے، کوئی دین کا نظام چلانے والا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ وہ نام ماں باپ نے سوچ سمجھ کے رکھے تھے کہ انہیں باب فرید کا مرید ہونا، وہ تو تصور ہی نہیں تھا، سبحان اللہ لیکن اللہ کا انتخاب دیکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ یہاں سے ہوتے ہوئے 40 خدام آپ کے ساتھ تھے جب آپ ہندوستان کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی نے جب خرقہ خلافت عطا فرمایا، اور پھر ہندوستان اس وقت یہ تھوڑی تھا، اس وقت ہندوستان کا ایریا بہت بڑا تھا، 3-4 ممالک سائڈوں والے ساتھ ملائیں تو مکمل ہندوستان بنتا تھا۔ تو یہ سارے ہندوستان کی عمارت جو ہے وہ آپ کے حوالے کی۔ یہاں آئے، 40 مریدین آپ کے ساتھ تھے، داتا حضور حضرت پیش کی، اور ایسا جملہ جاتے جاتے نکالا جو قیامت تک کے لیے امر ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سیڑھیوں پہ قدم رکھیں تو بے ساختہ زبان پہ نکل آتا ہے، گنج بخشے فیض نا کے سارا پیر کامل کامل رہنو۔ اللہ وہاں جا پہنچے، جو بات میں آخری عرض کر رہا ہوں، وہاں پہنچے تو خیر وہ جو راجا تھا، وہاں راجاؤں کا دور تھا، انہوں نے کہا جی یہ آپ جا کر بیٹھ گئے، یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، ان کی دعا ہاتھ اٹھائیں تو صرف یہی دعا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے والد صاحب ایک لفظ یوز کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ یہ سیف زبان ہوتے ہیں، اللہ اکبر انہوں نے زبان سے جو نکال دیا بس وہ ہو گیا، سبحان اللہ وہی دعا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں اونٹ بنتے تھے، خواجہ صاحب جا کے وہاں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے اونٹوں کی جگہ ہے، آپ اٹھیں یہاں سے۔ وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے، مکمل شرک کا گڑھ بن چکا تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان کی نس نس میں شرک جو ہے وہ رچ بس چکا، نفرت کی بنا پر اٹھو یہاں سے باہر۔ انہوں نے کہا یار بیٹھنے دو، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے اونٹ شوٹ بتے ایک سائڈ پہ، ہم بیٹھے کریں گے، نہیں آپ چلیں یہاں سے نکلیں۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا بھی چلو ہم چلتے ہیں، ہم چلتے ہیں لیکن آپ کے اونٹ نہیں چلیں گے، ہم چلتے ہیں لیکن آپ کے، بس یہی تھا۔ وہ آئے اونٹوں کو اٹھانے کے لیے، اونٹ کہاں سے چلیں؟ سبحان اللہ خواجہ اجمیر کی زبان سے نکلا تھا ہم چلتے ہیں اونٹ نہیں چلیں گے۔ اللہ اکبر وہ انہوں نے بتھیرا اٹھایا، وہ صوفی صاحب جیسا دانا آدمی سی، انہوں نے کیا ہوئے پتہ ہے تو ہمیں، وہ بابے نے کیا سی اللہ لبو توبہ دلہ کرو جی انہوں اٹھانا ہے، خیر آ کر توبہ کیا تھا۔ اچھا آخری جب آخری حربہ کیا تھا، انہوں نے کہا اب آخر میں پھر یہی ہوتا ہے نا جی، جب دال نہ گلے باطل کی تو پھر باطل کہتا ہے یہ کچھ جادو کر، جیسے میری سرکار کو کہا کو انبیاء کو کہا۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا جادوگر تھا، راجے نے اس کو بلایا، کہنے لگا آ جاؤ، اب ہماری بات ہو گئی، اب کوئی علمی روحانی طور پر کوئی علم اپنا چلا اور اس کو یہاں سے معاذ اللہ خال کر کے نکالو، یہ تو لے دے گیا ہمیں، باقی دنیا کی دنیا آپ کا کلمہ پڑھ رہی تھی، وہ بے ایمان صرف رہتا تھا، حکومت اس کی تھی۔ خیر وہ جب آیا نا جی، جو بات اللہ اکبر کہتے ہیں جنید بھائی کہ وہ جب آ رہا تھا نا، اس کے جادو کے علم کا یہ عالم تھا کہ 450 اس کا چیلا ساتھ تھا، اور آپ نے جب نماز فجر ادا کی، حضرت خواجہ معین الدین سرکار نے تہجد کی نماز، تو تہجد کی نماز کے وقت آپ کو الہاماً یہ علم ہو گیا کہ آج یہ آپ پر سب سے بڑا جادو کریں گے۔
اللہ اکبر اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی۔ آپ نے اپنے 40 مریدوں کو بٹھا کر ایسے حلقہ بنا کر دائرہ لگا دیا، سبحان اللہ فرمایا اس سے باہر ایک بندہ بھی نہیں نکلے گا جب تک میری اجازت نہ ہو۔ سبحان اللہ اور ادھر آپ نے حلقہ بنا کر آپ اکیلے اس کے اندر بیٹھ گئے۔ اب وہ آیا جی، وہ آیا کیسے؟ یعنی عالم دیکھیں، ہیبت، دہشت، جادو کا علم ان کے پاس کتنا تھا۔ ہرنی کی کھال ہوتی ہے نا، ہرنی کی کھال پر وہ کھڑا تھا اور وہ ہرنی کی کھال فضا میں اڑ رہی تھی، فضا میں اڑ کر ایسے شیر کی طرح وہ آپ کی طرف آ رہا تھا، اور پیچھے اسی طرح 400 اس کے جو چیلے تھے وہ بھی اسی طرح آ رہے تھے اڑتے اڑتے۔ یہ مستند کتاب ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں سانپ تھا، اصلی سانپ۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے دور میں تو رسیاں پھینکی تھیں تو سانپ بنے تھے، ادھر حقیقی سانپ تھے ہاتھوں میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ہوئے 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 اللہ، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ سبحان اللہ، حصار تو آپ لگا چکے تھے، انہوں توڑنا وہ کون توڑ سکتا؟ خواجہ اجمیر نے لگایا۔ سبحان اللہ، اس حصار کے اندر کسی کی جرت تھی نا؟ اللہ اکبر، شیر کی طرح لپکتا ہوا، اور جناب جیسے کسی کو کھانا، آگے آگے وہ، پیچھے پیچھے 400 چیلا۔ اللہ کے ولی کی طاقت دیکھیں، اللہ کے ولی کی شان دیکھیں۔ آج لوگ بکواس کرتے ہیں، یہ بابوں کے پاس کیا ہے، طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں، دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، سرا صدر نہیں، سرے صدر۔ اللہ کے ولی نے جب دیکھا حضرت خواجہ اجمیر نے کہ یہ بے ایمان آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے آ کر پتہ کیا کیا، اس نے پہلے زمینی چیزیں، اس حلقہ جو 40 مریدین کا حلقہ تھا، پہلے اس نے کہا ان کو تباہ کرتا ہوں۔ زمینی کوئی چیز اس حلقے پر اثر نہیں کر رہی تھی، اس نے بڑے جتن کیا، جب نہیں ہو سکا پھر کہتے ہیں وہ اوپر، اس نے کہا یہ وہ سمجھ گیا نا، جادوگر تھا نا، سمجھ گیا کہ زمینی کوئی چیز اس حلقے میں اثر نہیں کر رہی، وہ اوپر آیا، اوپر سے آ کر اس نے ایسے آگ برسانا شروع کیا اس دائرے کے اندر۔ جب وہ اوپر سے آ رہا تھا نا، وہ 400 اس کا چیلا، اور وہ بھی آئے تو حضرت خواجہ اجمیر نے جب دیکھا نا، سبحان اللہ، تو آپ نے کیا کیا؟ دیکھو یار، کہاں جادو، لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہم ولی کے پاس بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ولی کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، یہ جادو شادو یہ کیا چیز ہے، یہ ٹوٹکے، یہ ٹوننے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، خدا کی قسم کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے جب دیکھا جلال کے انداز میں، تو آپ نے کیا کیا؟ کوئی علم نہیں پڑھا ہوگا پہلے، لیکن اس وقت کہتے ہیں جیسے داتا حضور نے فرمایا تھا نا، اپنی کھڑامے کو حکم دیا۔ سبحان اللہ، خواجہ صاحب کے بارے میں کیا مستند کے، آپ نے اپنے جوڑے مبارک کو حکم دیا، فرمایا چل ذرا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا جادو دیکھیں اور خواجہ اجمیر کا کام دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ لکڑی کی کھڑامیں ہوتی تھی، لکڑی، اس کو جب آپ نے اشارہ کیا نا، وہ جا کے بجیاں نا، جب 5-6 ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੜਾਵਾਂ، سبحان اللہ، بے ہوش ہو کے سیدھا اس دائرے دے وچ، اللہ اکبر، اور آ کر آتے ہی حضور کے قدموں میں گر گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قدم پکڑے، سبحان اللہ، معافی مانگی، سبحان اللہ، کلمہ پڑھا، اور آپ کے دستے اقدس پر بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ یہ مطلب یہ عرض میں کرنا چاہتا تھا کہ اتنا بڑا جادو اس نے بیچارے نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا، اور آپ کے آگے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، آپ اپنے جوڑے کو حکم دے رہے ہیں، سبحان اللہ، پتہ
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے یہ کیا شان ہے حضرت سبحان اللہ اجمیر کی سبحان اللہ سبحان اللہ گرامی قدر حضرات سبقاً ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آپ نے آخری بات یہ اللہ آپ نے اپنی کتاب مبارک میں اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سورہ فاتحہ شریف ہمارے حضرت صاحب میاں گل صاحب بھی میں نے 3-4 بار تو میں نے بھی آپ کی زبان مبارک سے سنا ہے مجالس میں سورہ فاتحہ کی ترغیب دیتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ 3-4 بار آپ نے کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ اجمیر بار بار اپنے مریدین کو سورہ فاتحہ کا وظیفہ بتاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وظیفہ ہر کام جی جی جنید بھائی ہر سورت اور ہر آیت ایک بار نازل ہوئی ہے صوفی صاحب سورہ فاتحہ 7 بار نازل ہوئی 7 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبا مسانی اس کو کہتے بھائی کیا بات ہیں 7 بار اتری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سب سے اچھا زبردست قسم کا خدا کی قسم یہ جادو اور یہ جتنی مرض جتنے سب کی ہر چیز اللہ نے نچوڑ قرآن کا سورہ فاتحہ سبحان اللہ رزق کی تنگی ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے ہم کرتے ہی نہیں ہیں تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میرا فوراً مطلب ہماری کیا اوقات ہے لیکن نظر خواجہ ابو الجمال سبحان اللہ اللہ اکبر میں کہا بابا گل کی تو دوروں کٹ کے لیا کوئی شک نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا آپ یقین فرمائیں کوئی شک حبیب آباد میں پروگرام تھا یہ کوئی 8 سال پہلے کی بات ہے تو ہم کمزور لوگ اللہ اکبر دل میں میرے خیال ہے میں نے کہا آج نا صرف اقبال کے شعر 2-4 پڑھتا ہوں شعر پڑھے نا 2-4 اور حضرت صدیق اکبر سرکار کا شعر بولا تھا حضرت صاحب نے اس سے اگلے کو پتہ نہیں کتنے اشعار پڑھ دیے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ میں نے کہا یار مرشد ہو تو سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی شک نہیں کوئی شک تو سورہ فاتحہ الحمدللہ سب سے بہترین اس کا ٹائم ان کے صدقے عرض کر رہا ہوں انہوں نے تو بتایا ہے لیکن یاد دہانی کے لیے صبح کی سنتوں اور فرض کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے سنتیں اور فرائض فجر کی سنتیں اور فرائض کے درمیان جو ٹائم ہے اس وقت بسم اللہ شریف کے ساتھ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں کوئی بھی ذہنی طور پر کوئی بھی مشکل ہو اللہ کریم اس کلام کے صدقے ہر چیز عطا فرمائے سبحان اللہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے